बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 17 जून है, मंगल का दिन है और ईरान इजराइल जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर पै दर पै हमले कर रहा है, तेहरान के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाइयां करते हुए भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और एक हमले से बढ़कर अगला हमला जो है वो मजीद घातक होता है, मजीद तगड़ा होता है, मजीद शिद्दत वाला होता है। अभी पिछले व्लॉग में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ईरान की जानिब से जदीद तरीन जो एडवांस मिसाइल है उनका आज इस्तेमाल किया गया है, जो कि जमीन से जब उनको लॉन्च किया जाता है तो वो ऐसे जाने की बजाय हवा में फिजा के अंदर बिल्कुल वर्टिकल एक अमूदी शक्ल के अंदर जाते हैं और फिर फिजा के अंदर जाकर गायब हो जाते हैं और फिर अपने टारगेट के ऊपर हदफ जो उन्होंने मुकर्रर किया होता है उसके ऊपर जाकर लगते हैं। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन यूं कह लें कि इसराइल के ऊपर जो अभी हमला हुआ है उसने पूरे के पूरे सिनेरियो को बदल के रख दिया है। ये कमर तोड़ने के मुतरादिफ है। क्यों? क्योंकि ईरान की जानिब से जो हमला किया गया है इसमें जो इनका खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर है उसको मोसाद के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है कि उसको टारगेट करने के हवाले से खबरें जो रिपोर्ट की जा रही हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इजरायली जो लड़ाका तैयारे हैं, 2 लड़ाका तैयारों के हवाले से खबरें सामने आ रही है कि उनको भी गिराया गया और फिर उनके पायलट जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। और इसको लेकर बाकायदा टेलीविजन के ऊपर लाने की खबरें सामने आ रही हैं। बाकायदा तौर पर इनके वजीर की जानिब से, ईरानी वजीर की जानिब से यह कहा गया कि जो पायलट्स इन्होंने गिरफ्तार किए वो सामने ला रहे। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अहम तरीन राज जो है वो खोले हैं, कहां से रिफ्यूलिंग होती है, कौन कौन मुल्क इसमें मुलविस है, और वो तमाम तर जो राजों के साथ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लाया जाएगा तो वो पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल देंगे। और वो जो नकाब ओढ़े इस वक्त मुमालिक बैठे हैं वो सारे बेनकाब होने जा रहे हैं। लेकिन ये कहानी जो है वो खुलकर सामने आई कि कैसे इन्होंने ये 2 जहाज गिराए और फिर ये जो हेडक्वार्टर है उसको कैसे निशाना बनाया गया, और फिर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो था, थॉड है, फिर डेविड स्लिंग है, एरो है, ये क्यों उसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर अब अमेरिका जो है वो भी इस जंग के अंदर कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आज उन्होंने एक हंगामी मीटिंग हुई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो फैसले हुए, यूं कह लें कि ईरान को इराक बनाने की एक जो कह लें कि एक साजिश और एक मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक तारीखी वाकया है कि तल अबीब के करीब जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उसको हिट किया गया है, उसको टारगेट पे लिया गया है, निशाना बनाया गया है। जमीन पर सबसे ज्यादा हिफाजती मकामात में से एक है। फिर भी इसराइली फिजाई दिफा ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। और फिर ये जो लीक हुई है उसने वीडियोस लीक हो रही हैं और तल अबीब की दिल से, मतलब तल अबीब का ये दिल माना जाता है, वहां पर फुटेज एक बहुत बड़ी नाकामी को जाहिर करती है कि रिहायशी मोहल्लों के अंदर तैनात जो इसराइली फिजाई दिफाई निजाम है तो उसको बराह रास्त जो है वो निशाना बना गया और फिर ईरानी मिसाइल को रोकने में ये डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। ये वीडियोस क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता, इस वजह से मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर मैंने ये सारी की सारी वीडियोस जो है वो पोस्ट की हैं। वहां पर आप विजिट भी कर सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, क्योंकि वो जो इसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ये वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, अब नाज़रीन ग्रामी, ईरान खास तौर पर जो मोसाद और इजराइल में जो इंटेलिजेंस तनसीबात हैं उनको निशाना बना रहा है और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली इंटेलिजेंस के अहम तरीन मकामात को निशाना बनाया, जिसमें हर्सिलिया में मोसाद और यूनिट 8200 की इमारत और गलीलूट के अंदर जो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसको अमान जो है वो कहा जाता है वो शामिल है। पहली जो इसकी 2 वीडियोस जारी हुई, जो पहली है वो गलीलूट और तल अबीब के शुमाल में नजर आने वाले 4 इंपैक्ट की जोग्राफी जगह के ऊपर जो है वो बनाई गई, किस तरह से वहां पर इंपैक्ट छोड़ा, 4 जो है वो हमले हुए वो शो करवाए जा रहे हैं। और फिर जो ना सिर्फ ये बल्कि इजराइल की टॉप की जो बायोकेमिकल रिसर्च फैसिलिटी है वो अब जो है वो उसको भी हिट किया गया, वो भी यूं कह लें कि बहुत बुरे तरीके से जमीन बोझ कर दी गई है। लेकिन अभी जो ईरान की जानिब से हमले किए गए उसमें इन्होंने जो हमले करते हुए मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट किया है, जिसमें जो 82 यूनिट है, 8200 यूनिट मोसाद का जो हेडक्वार्टर है और फिर जो IDF जनरल स्टाफ का हेडक्वार्टर है, इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री है, फिर जो राफेल वेपन्स कंपनी है जो वहां पर ये डिफेंस सिस्टम तैयार करती है, और टॉप बायोकेमिकल फैसिलिटी है, फिर निवातीम और रमत डेविड एयरबेस है, फिर पामाचिन जो एयरबेस है, फिर हैफा की जो ऑयल रिफाइनरी है,
یہ ٹاپ کے جو ان کے اہم ترین مقامات ہیں ان کو نشانے پہ لیا گیا نہیں. لیکن یہاں پر ابھی بڑے پیمانے پر ایرانی حملوں نے تل ابیب کے مضافات میں جو موساد کے ہیڈ کوارٹر، ایک بس اسٹیشن اور ہرزلیہ میں جو عمارت ہے اس کو نشانہ بنایا، کیونکہ بھاری فضائی دفاع میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا. لیکن جو گلیلوٹ انٹیلیجنس کمپاؤنڈ ہے وہاں پر بھی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا. لیکن ایرانی سفارتکار کی جانب سے ایک خبر جو ہے وہ بریک کی گئی، اور یہ جو ان کے F-35 لڑاکا طیارہ اور پھر F-16 کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے پائلٹ جو ہے وہ پکڑے گئے. اور ایرانی سفارتکار الامیر الموسوی نے کہا کہ ایران کی طرف سے پکڑا گیا یہ جو پائلٹ ہیں پکڑے گئے جلد ہی ٹیلی ویژن کے اوپر اعترافات کریں گے جو ملک کو ہلا کر رکھ دیں گے. اور الموسوی نے مزید کہا کہ اسرائیلی پائلٹ کے اعترافات ایرانی جو ٹیلی ویژن پر نشر کیے جائیں گے، یہ اعترافات ملک کو چونکا دیں گے. یہ معلوم ہو جائے گا کہ طیاروں میں ایندھن کہاں سے بھرا گیا اور انہوں نے کہاں سے اڑان بھری تھی. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ انویل ہونے جا رہی ہیں، اور اس نے وہاں پر تہلکہ مچا کر رکھ دیا کہ یہ گیم ہوئی تو ہوئی کیسے. لیکن ابھی جو صہیونی ریزرو بریگیڈیئر ہیں جنرل یتزاک برک، اس کی جانب سے کہا گیا کہ ایرانی منصوبے میں اسرائیل کے انٹرسپٹر میزائلوں کے ختم ہونے کے بعد ایک ٹن دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے جو وار ہیڈز ہیں اس سے لیس بیلسٹک میزائلوں کو لانچ کرنا جاری رکھا گیا ہے، جس سے اسرائیل کو بھاری دفاعی میزائل کی صلاحیت کے بغیر خطرہ لاحق ہو جائے گا. اور پھر اس نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جنگ جتنی طویل ہوگی، ہم وسطی اسرائیل میں بنیادی ڈھانچے اور گھروں کی اتنی ہی شدید تباہی کا مشاہدہ کریں گے، اتنی ہی تباہی ہوگی. لیکن ماضی میں نے 5 ماہر ٹیمیں قائم کی اور ان میں سے ایک مرکزی موضوع جنگ کے لیے ہوم فرنٹ کی تیاری کا فقدان تھا. ہم نے سیاسی اور عسکری قیادت کو سفارشات پیش کی، لیکن کئی سالوں سے اسرائیل میں فیصلہ سازوں نے یہ جو بات ہم نے کی تھی وہ نہیں مانی، اور یہ محسوس نہیں کیا کہ اب جنگیں جو ہے وہ بدل چکی ہیں. لیکن ابھی جس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں وہاں پر جو تبریز کے علاقے میں اور پھر جو مختلف علاقوں کے اندر تہران کے ناردرن سائڈ پہ جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل حملے کر رہا ہے. لیکن ابھی ایران کے اوپر جس طرح سے جیٹ طیاروں کی پرواز اور فضائی کنٹرول کے بارے میں اسرائیل دعوے کر رہا ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر وہاں پر فضائی کنٹرول سنبھال لیا ہے، یہ محض دعوے ہیں، کیونکہ اس وقت اسرائیل اس بیانیے کو آگے بڑھا رہا ہے. لیکن حقیقت میں ایران کے اندر ہونے والے زیادہ تر دھماکے موساد کی کارروائیوں کے نتیجے میں ہو رہے ہیں، جس میں FPV ڈرون اور نصب دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ شامل ہے. لیکن ابھی جو ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے جو اسرائیلی حکومت ہے اس کو بہت بڑی ڈسٹ لگائی ہے، یوں کہہ لیں کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ کمر توڑنے کے مترادف، کیونکہ ہماری قوم ایک مسلط کردہ جنگ میں اور دشمن لوگوں کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور ہم فطرت کے اعتبار سے بھی دفاعی ہیں اور تمام جارحانہ اور دفاعی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں. ہمارا دفاعی محاذ جامع ہے اور اس میں معاشرے کے تمام طبقات کا کردار ہے. پہلی رات جارح دشمن نے دکھایا کہ وہ عورتوں اور بچوں پر حملہ کرتا ہے. دشمن طویل جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بالآخر جو اس وقت اس کے وجود کو ہم نے جو اس کے لیے خطرہ بنا کے رکھ دیا ہے. لیکن امریکی صدر آج ڈونلڈ ٹرمپ جب واپس آئے وہاں اپنے جو کیبنٹ کے اندر پہنچے اور میٹنگ ہو رہی تھی تو پوچھا گیا کہ وہ ایران اسرائیل کے حوالے سے کیا کہیں گے، تو اس نے کہا کہ ایک خاتمہ، حقیقی خاتمہ، جنگ بندی نہیں، اور یا مکمل طور پر دستبردار ہونا، یہ بھی کام کرے گا. مطلب یا تو ایران کے خاتمے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور پھر جب بات چل رہی تھی تو جو میں نے کہا نا کہ اس وقت عراق بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح سے کتنی زبردست قسم کی اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن یہاں صدر ٹرمپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت کی نگرانی کرتے ہوئے صبح کے وقت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم کے اندر جو ہے وہ گزارے، اور میں نے سچویشن روم جو تھا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جنگ بندی کی تلاش میں ہوں. انہوں نے ایئر فورس 1 کے اندر سوار صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ حقیقی انجام چاہتے ہیں جس میں ایران جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے. آپ کو اگلے 2 دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ آپ اب تک کسی کی رفتار کم نہیں ہوئی. انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ ایران سے ملاقات کے لیے مذاکرات کار وٹکوف یا پھر VPN جو ان کے جڑی وینس ہیں وہ بیچنے کے بارے میں جو غیر یقینی جو وائس پریزیڈنٹ ان کے ہیں وہ غیر یقینی لگ رہے ہیں، لیکن میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا لیکن یہاں پر ابھی جب میں واپس آؤں گا تو کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی ان امریکی فوجیوں کو لاحق خطرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کوئی قدم اٹھانے سے بہتر جانتا ہے، اور امریکہ اگر وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کچھ بھی
کرے گا تو سخت نیچے آئے گا، اس کو ہم بھرپور طریقے سے ہٹ کریں گے اور وہاں پر جنگ کے اندر شامل ہوں گے. اور یہ جنگ کے اندر کودنے کی بات ہے کیونکہ ان کے ہوائی جہاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، باقاعدہ طور پر اپنے اڈوں کے اوپر انہوں نے ڈپلائے کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ ہے وہ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور جو چیزیں جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صبح کے وقت ٹویٹ کیے گئے اور ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مذاکرات کرو، ڈائلاگ کرو، ڈیل کرو، ڈیل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ یہ بھگتنا پڑے گا. پھر اس کے بعد واشنگٹن کے اندر جو وائٹ ہاؤس نے یہ اس کے حملے کی اندر شامل ہونے کا انکار کر دیا، لیکن ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. ابھی جہاں تک اس نے کہا کہ امریکی مداخلت کے حوالے سے خبر ہے، ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کیا جائے گا. ٹرمپ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس سے بہت پہلے ہی اس کا صفایا ہو جائے گا. یہ سی بی ایس کو اس نے انٹرویو دیا اور سی بی ایس نیوز نے یہ بتایا. دیکھیں اس وقت وہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو جنگ کے اندر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس سے پہلے ہی جو اسرائیل ہے وہ اس کا خاتمہ کر دے گا. لیکن یہ ایک دیوانے کا کام تو ہو سکتا ہے. ہاں جب وہ بھی امریکہ بھی کودتا ہے تو آف کورس ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پھر ایران کس اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. کیا چائنا جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آئے گا، یا پھر رشیا وہ بھی کھل کر سامنے آئے گا، یا پھر معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے. ابھی آپ اندازہ کریں کہ G7 ممالک نے اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق دیتے ہوئے اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا سبب ہے، اور امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی، اٹلی اور جاپان یہ G7 ممالک میں آتے ہیں جو اصل میں یوں کہہ لیں کہ دشمن کا حقیقی سرپرست بھی مانا جاتا ہے. لیکن یہاں جو اس وقت گارڈین کی رپورٹ کے مطابق جو توانائی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جمعہ کے بعد سے ایران کے جو جوہری مقامات ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور یہ پہلا دن تھا جب اسرائیل نے ایک جھٹکا جو دیا اور ایران کے فضائی دفاع کو مفلوج کیا. لیکن اسرائیل ایران پر اپنے حملے سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور نتنز کی جو سطح پر صرف ایک جوہری تنصیب جو ہے اس کو اوپری جو ایک تہائی جو 1/3 اس کا تھوڑا سا خراش اس کے اوپر آئی. لیکن ایران نے اپنے فضائی دفاع کو دوبارہ شروع کیا اور موساد کے اندرونی نیٹ ورک کو ختم کرنا شروع کر دیا، جس نے حقیقت میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پیدا کیا تھا اور اس بڑا حملہ کیا تھا. لیکن اسرائیل اب بنیادی طور پر عراقی فضائی حدود سے F-35 طیاروں کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اور صرف زیر زمین ذخیرہ کرنے کی بڑی سہولیات کی سطح پر واقع ٹن کی جو وہاں جو سینیریو ہے وہ بنتا ہوا، وہ جو ایک انہوں نے جھنڈ سے بنائے ہوئے ہیں ان کو نشانہ بناتا ہے. لیکن دوسری طرف ایران نے اسرائیل کی فضائی دفاعی صلاحیت کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور اب ان کو یوں کہہ لیں کہ مفلوج کیا. لیکن یہی وجہ ہے کہ نتنیاہو کی طرف سے یہ گھبراہٹ ہے جو دن رات امریکہ سے جنگ میں داخل ہونے کے لیے اپیل بھی کر رہے ہیں، اور امریکہ کے پاس ایسے واحد بنکر بسٹر ہیں جو اس طرح کی ایرانی زیر زمین ذخیرہ کرنے کی جو تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں. لیکن ٹرمپ کو جو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا یا تباہ ہونا ہے، اور تیل کی قیمتوں میں زبردست قسم کا اضافہ اور یورپ اور مغرب کے لیے شدید اقتصادی نتائج بھی ہیں. تو یہ اثرات ہیں جس کو لے کر پوری دنیا جو ہے وہ پریشان بھی ہے کہ یہ معاملات کس کروٹ جو ہے وہ جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.